میں جی ہاں، نیگلیریا وائرس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا اخباروں کے تھرو، چینلز کے تھرو، لیکن آج ہم اس کی ڈیٹیل میں پڑھیں گے، جانیں گے۔ نیگلیریا وائرس جو ہے ایک زندہ امیبی کی ایک نسل ہے۔ امیبی کہتے ہیں جو آبی جاندار ہوتے ہیں، جن کو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور جن کو دیکھنے کے لیے ہمیں مدد لینی پڑتی ہے مائکروسکوپ کی اور اس طرح کے دوسرے انسٹرومنٹس کی۔ نیگلیریا آزاد امیبی کی ایک نسل ہے جس میں مختلف اقسام اس میں پائی جاتی ہیں۔ زیادہ تر جو اس کی اقسام ہیں وہ آبی حیات کے لیے خطرناک ثابت ہوئی ہیں، اور تحقیق کے مطابق اس کی ایک جو نسل ہے، ایک قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیگلیریا فولیری، وہ انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ کہ مسکن کیا ہے، یہ کس طرح کے پانی میں یہ بہت زیادہ اس کے چانسز ہیں موجودگی کے، اور ہم کس طرح اس وائرس سے بچ سکتے ہیں، کون کون سی احتیاطی تدابیر اپنا کر ہم اپنوں خود کو اور اپنے عزیز و اقارب کو اس مہلک جو ہے وائرس سے بچا سکتے۔ یہ وائرس اتنا خطرناک ہے کہ جب اب یہ ایک بار ہیومن باڈی میں پینیٹریٹ کر جائے تو اس کا انجام جو ہے صرف موت ہے۔ یہ وائرس جو ہے اس کی یہ جو شدید قسم ہے انسانوں کے لیے جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، وہ نیگلیریا فولیری ہے۔ عام طور پر اس نیگلیریا فولیری کا نام دماغ کھانے والا امیبا اس کو کہا جاتا ہے۔ نیگلیریا فولیری ایک خلیے والا جاندار ہے جس کو ہم یونی سیلولر جو ہے کہتے ہیں، جو میٹھے پانی کے گرم چشموں، میٹھے پانی سے مراد جھیلوں میں، گرم چشموں میں اور دریاؤں، ندی نالوں میں، اور اس کے علاوہ یہ سوئمنگ پولز میں اس کی چانسز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ نیگلیریا فولیری انفیکشن نایاب لیکن اکثر مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ اول تو یہ اتنی جلدی انفیکٹ نہیں کرتا باڈی میں، اور اگر کر جائے تو پھر اس کا انجام انسان کی موت ہی ہوتی ہے۔ امیبا عام طور پر ناک کے ذریعے سے جسم میں داخل ہوتا ہے، نوزلز کے ذریعے یہ ہماری باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ دماغ کی جھلیوں کے قریب پہنچ کر جو دماغ کے نروز ہیں ان پر اٹیک کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ دماغ کے جو ہے خلیوں کو یہ جو ہے کھاتا ہوا، ڈسٹرب کرتا ہوا، ڈیمیج کرتا ہوا انسان کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، جس میں سب سے بڑی جو ہے نشانی یہ ہے کہ انسان کو بخار ہو جاتا ہے، سر میں شدید درد ہوتا ہے، اور گردن کے پٹھے جو ہیں وہ کھنچ جاتے ہیں، اور جسم بالکل سست ہو جاتا ہے، انسان چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا۔ جی ہاں، جیسے ہی یہ جو ہے لوگ بے احتیاطی کرتے ہوئے یا سوئمنگ پول میں ڈائیو کرتے ہیں، سوئمنگ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پراپر طریقے سے سوئمنگ نہیں آتی، سوئمنگ پول میں اتر کے ساتھ ہی وہ پانی میں جا کے سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے یہ وائرس ان کی باڈی میں پینیٹریٹ کر جاتا ہے اور ان کو بالآخر اس بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امیبا دماغ کی طرف جیسے ہجرت کرتا ہے، یعنی کہ دماغ کی طرف جاتا ہے، تو یہ ایک جو ہے نا شدید انفیکشن کا سبب بنتا ہے، اس سے جو ہے جسے پرائمری طور پر بائیولوجیکلی امیبک میننگوینس فلائٹس کا نام دیا جاتا ہے، جس کی شارٹ فارم ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں PAM، پرائمری امیبک میننگوینس فلائٹس۔ پرائمری امیبک جو ہے میننگوینس فلائٹس تیزی سے جیسے ہی پھیلتا ہے اور یہ دماغ اور اس کے آس پاس کی جھلیوں کو جو ہے سوزش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ابتدائی علامات جو ہے اس کی وہ بیکٹیریل میننجائٹس سے مشابہت رکھتی ہیں۔ بیکٹیریل میننجائٹس جو ہے اصل میں ایک بیماری کا نام ہے جس میں انسان کو بخار، سر درد، متلی، الٹی، گردن کی کڑن جیسے انفیکشن سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس میں دیگر علامات ہوتی ہیں نیگلیریا وائرس کی وجہ سے، وہ الجھن ہے، انسان کو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کا ذہن دماغ کام نہیں کرتا، مفلوج ہو جاتا ہے، وہ کومے میں بھی جا سکتا ہے۔ انفیکشن کی جو ہے بڑھنے کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ جو علامات ہیں یہ چند دنوں میں ہی واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر اس مرض کا فوری علاج نہ کروایا جائے تو اس کا جو ہے نتیجہ وہ پھر انسان کو موت کی شکل میں ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ نیگلیریا فولیری انفیکشن متعدی نہیں ہے، قسم ہے تو یہ متعدی نہیں ہے، دس از ناٹ لائک اے کانٹیجیس ڈیزیز، اور یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف اس وقت جو ہے یہ مرض ہوتا ہے جو شخص گدلے پانی میں، گندے پانی میں، جو پانی صاف نہ ہو، جس میں کلورین ملا ہوا نہ ہو، اس میں
نہاتا ہے یا اس میں شاور لیتا ہے، ڈائیو کرتا ہے، سوئمنگ کرتا ہے، تو یہ نوزلز کے تھرو آپ کے ناک کے ذریعے سے دماغ میں یہ داخل ہو جاتا ہے۔ پانی پینے یا مناسب طریقے سے اگر آپ دیکھ بھال کریں، کوشش کریں سوئمنگ پولز میں جو ہے نا کلورین کا استعمال کروائیں۔ بہت سے اچھے اچھے سوئمنگ پول بھی موجود ہیں جن کی جو ہے نا دیکھ بھال کی جاتی ہے، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جو ہے، اور اس طرح وہاں پر جو صاف ستھرے یہ ہمارے سوئمنگ پولز ہیں ان میں اس مرض کا، اس وائرس کا موجودگی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ کوئی بھی سوئمنگ پول میں جانے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ پانی صاف ستھرا ہو، اس کے آس پاس کا علاقہ صاف ستھرا ہو۔ ہمارے سوئمنگ پولز میں جو آس پاس ڈسٹ بینس پڑی ہوتی ہیں، جوتے اتار دی جاتے ہیں، وہیں پہ اسپائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح شاپرز کلاتھ ہینگ کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا شخص جس کے باڈی میں کوئی کٹ ہے، زخم ہے، تو وہ بھی پانی میں کود پڑتا ہے، اور دیگر جو ہیلدی شخص ہیں وہ بھی اس پانی میں ہوتے ہیں، بچے بھی اس پانی میں ہوتے ہیں۔ کوئی شخص اگر زکام کا مرض جو ہے، جس کو کوئی جو ہے کسی مرض میں مبتلا ہے، تو وہ تمام کے تمام ایک ہی جو ہے سوئمنگ پول میں نہا رہے ہوتے ہیں، جہاں پر ایسی جگہوں پر اس مرض کے بڑھنے کے چانسز 100% ہوتے ہیں۔ تو نگلیریا فلیری انفیکشن کی روک تھام میں ہم کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پانی اور آس پاس کا ماحول سوئمنگ پول کا صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور آپ کی باڈی ہیلدی ہونی چاہیے۔ آپ کو ایٹ لیسٹ سوئمنگ پول کے کچھ نارمز پتہ ہونے چاہیے، اگر نہیں تو آپ کو معلوم کر لینے چاہیے۔ اس طرح آپ جو ہے جب بھی ڈائیو کریں یا سوئمنگ کریں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے مکمل انسٹرومنٹس کے ساتھ پانی میں اتریں، جس میں جو ہے واٹر گوگلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایئر بڈز ہوتے ہیں کانوں میں ڈالنے کے لیے، اور نوز اسٹرپس دی جاتی ہیں جن کو کلپ بھی بولتے ہیں، وہ لگائیں وہ پراپر طریقے سے، اور اس کے بعد جو ہے آپ پانی میں اتریں، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی سے جو ہے نا سب سے زیادہ پیار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا ایک مرتبہ کا ہی تحفہ ہے، یہ زندگی بار بار انسان کو نہیں دی جاتی۔ اگر آپ چند احتیاطی تدابیر اپنا لیں گے تو اس مہلک مرض سے خود کو بھی بچائیں گے اور دوسروں کو بھی بچا لیں گے۔